بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ڈاکٹر محمد اقبال خلیل، چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز پشاور، آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سینٹرل ایشیا کے ایک بڑے ملک قازقستان کا دورہ کیا۔ قازقستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی 27 لاکھ مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے۔ البتہ اس کی آبادی کم ہے، 2 کروڑ کے لگ بھگ اس کی آبادی ہے، لیکن بہرحال یہ بہت وسطی ایشیائی ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے، اور آپ کو دنیا کے نقشے میں نظر آئے گا کہ یہ ایک بڑا ملک کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ اور اس کے جو سرحد ہے وہ زیادہ سرحد اس کی روس کے ساتھ ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر چین کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے، اور اس کے علاوہ کرغیزستان، ازبکستان، ترکمانستان اور کیسپین سی کے ساتھ اس کی سرحدات ملتی ہیں۔ ہمارا یہ جو وزٹ تھا، یہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز پشاور، جو ایک تھنک ٹینک ہم نے بنایا ہے پشاور میں، اس کے مشن کے تحت تھا، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کا تعلق ان وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ جوڑیں۔ ظاہر ہے یہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، چین ہمارا پڑوسی ملک ہے، جن کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں۔ ہندوستان سب سے بڑا پڑوسی ملک ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ہم ہر وقت جنگ کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے پھر یہ وسطی ایشیائی ممالک ہیں، جس میں قازقستان سب سے بڑا ملک ہے، پھر ازبکستان ہے، پھر ترکمانستان ہے، پھر کرغیزستان ہے، پھر تاجکستان ہے۔ یہ 5 ممالک ہیں جو وسطی ایشیائی ممالک کہلاتے ہیں، اور یہ سب ممالک جو ہیں بہت اہم ہیں۔ یہ اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، سنی مسلمانوں کی ہے، اور یہ سب پاکستان کے بارے میں اچھا تاثر رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک کامن بات ہے، ایک مشترکہ بات ہے کہ آپ ان ممالک میں سے جس ملک میں بھی چلے جائیں گے تو پاکستان کے حوالے سے ان کی ایک اچھی رائے ہوگی، لوگ پاکستان کو پسندیدہ یعنی ملک اپنا قرار دیتے ہیں۔ یہ جو ممالک ہیں یہ پاکستان کا ایک طرح سے بیک یارڈ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ پاکستان کے عقب میں یہ ایک بڑا خطہ ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہے، جس میں بہت زیادہ امکانات ہیں۔ یعنی ہمارا ان کے ساتھ ایک تاریخی تعلق ہے، ان تمام ممالک کے ساتھ۔ یہ ایک زمانے میں اس کا نام، ان ممالک کا نام ماوراء النہر کہلایا جاتا تھا، اور یہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کا بہت بڑا گڑھ رہا ہے، اور اس میں اکثریت مسلمان رہے ہیں۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں، یعنی آج سے 1000 سال کے لگ بھگ یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ جو قازقستان ہے یہ منگول اور ترک نسل کی سے یہ نسل بنی ہے، قازق نسل جو ہے بنی ہے۔ یعنی منگول اور ترک نسل جب یکجا ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک نسل جو ہے وہ قازق ہے، تو اس طرح یہ ترکیوں نسل کہلاتی ہے۔ اور چنگیز خان کے جو ایک پوتے یا پڑپوتے تھے، برکہ خان، جو مسلمان ہوئے، یعنی تاتاری مسلمان ہوئے، اور اسی کی نسل سے پھر ابو الخیر خان ایک شخصیت تھی، جس نے قازقستان اور ازبکستان کو ملا کے ایک سلطنت بنائی، یا خانیٹ کہلاتی ہے، ایک سلطنت اس نے بنائی۔ تو وہ ایک طرح سے اس ملک کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بیٹے ہیں، پھر اس کے نواسے ہیں، پوتے ہیں، اور اس کی نسل سے پھر یہ ازبکستان اور قازقستان الگ الگ ملک بنے، لیکن اوریجنلی ابو الخیر خان نے ان دونوں ملکوں کی مشترکہ۔ یہ پھر ملک تیمور کے زمانے میں بھی یہ تیموری سلطنت کا حصہ تھا قازقستان۔ یعنی جب ملک تیمور جو ازبکستان میں یعنی اس سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ بھی قازقستان کا یہ پورا علاقہ، بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ ملک تیمور کی سلطنت میں شامل تھا۔ ترکی سے لے کر اس طرف ہندوستان تک یہ بڑا علاقہ اس کی سلطنت میں شامل تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ملک ہیں، یہ جو تمام ممالک ہیں، 5 ممالک ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ بہت ان کا ایک تاریخی تعلق ہے۔ یہاں سے لوگ بڑی تعداد میں
مہاجر بن کے پاکستان بھی آئے ہیں. یعنی ہمارے پشاور شہر میں تاجک بھی آئے ہیں، ازبک بھی آئے ہیں، کازک بھی آئے ہیں. کازک ذرا کم آئے ہیں، تاجک اور ازبک زیادہ آئے ہیں. ترکمان آئے ہیں، یہ مختلف ملکوں سے. کرغیز آئے ہیں اور یہاں آباد ہوئے ہیں کئی سو سالوں میں. یعنی 200-300 سال کی اس کی الگ سے ایک ہسٹری ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اس علاقے میں اور پشاور میں آئے اور پھر آگے دہلی اور مختلف یعنی ہندوستان کے اس زمانے کے شہروں کو گئے اور ان میں سے کئی جو ہے وہ پشاور میں بسے. تو ان علاقوں سے یا ان ممالک سے پاکستان کا ایک تاریخی رشتہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ مضبوط ہو. اور اس کے لیے ہم ظاہر کاروبار ایک بنیادی نقطہ ہے کہ آپ کی باہمی تجارت ہو اور اس کو فروغ دیا جائے، اس باہمی تجارت کو فروغ دیا جائے. اور پیپل ٹو پیپل ریلیشن ہو، لوگوں کا آپس میں تعلق ہو، آنا جانا ہو، ٹورزم ہو. یعنی وہاں سے لوگ ٹورسٹ کے حیثیت سے پاکستان آئے، پاکستان سے لوگ ٹورزم کے لیے ازبکستان یا تاجکستان یا قازقستان جائیں. ان دنوں ایک اہم جو بہت آپ کو حیرت ہوگی، ایک بہت اہم ہمارا تعلق ان ممالک کے ساتھ بن رہا ہے، وہ میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بن رہا ہے. یعنی پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 60-70-80 ہزار لوگ جو ہے وہ ایٹا ٹیسٹ دیتے ہیں، جو ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. ان میں سے چند ہزار لوگوں کو پاکستان میں میڈیکل کالجوں میں ایڈمیشن مل جاتا ہے. باقی لوگ جو ہے مختلف ممالک کا رخ کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک خاصی تعداد جو ہے وہ ان 5 ممالک کی طرف جاتی ہے. تو زیادہ ازبکستان جاتے ہیں، پھر کرغیزستان جاتے ہیں، پھر تاجکستان جاتے ہیں. ترکمانستان کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی محدود، انہوں نے بہت ہی ریسٹرکٹڈ رکھا ہوا ہے ویزا، ان کی پالیسی. وہ ملک جو ہے اس نے بہت سختی کی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کو نہیں آنے دیتے. لیکن 1500 کی تعداد میں جو ہمیں پاکستانی سفارت خانے نے بتایا کہ 1500 کی تعداد میں میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس قازقستان میں بھی ہیں. اور وہ ہماری اسلام آباد ایئرپورٹ میں بھی ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر ہماری جب تاشقند ہم پہنچے تو وہاں بھی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب ہم وہاں سے استانہ پہنچے تو وہاں بھی ایئرپورٹ میں، اور پھر وہاں پر ہوٹلوں میں اور مساجد میں ہماری ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ بارہا ملاقات ہوئی. اور وہ بہت مطمئن تھے اور بہت خوش تھے کہ ہم یہاں پر سبق سیکھ رہے ہیں، میڈیکل کا ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں ابھی تک اس کا بہت یعنی ایک ٹرینڈ موجود ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، تو اس کے لیے وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ہر جگہ جاتے ہیں. قازقستان ہم پچھلے سالوں میں پہلے ہم آئی آر ایس کی طرف سے ہم افغانستان گئے، ایک بڑا ٹور ہم نے کیا. اس کے بعد پھر ہم تاجکستان گئے، اس کے بعد پھر ہم ازبکستان گئے، اور یہ اس سال ہم نے منصوبہ بنایا کہ ہم قازقستان جاتے ہیں. اور چونکہ ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا کاروباری تعلق آئندہ کے لیے چل کر مضبوط ہو سکتا ہے، اور اس وقت بھی موجود ہے لیکن اس وقت بہت لو لیول پہ ہے، اس کو بڑھانے کی. تو ہمارے وفد میں جو 12 افراد ہم گئے، اس میں سے کم از کم 6-7 ایسے افراد تھے جو کاروباری شخصیات تھیں، کارخانہ دار تھے، بزنس مین تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ ہم وہاں جا کر بزنس کے لیے بھی کوئی وہاں پر موقع ڈھونڈیں کہ کس قسم کی بزنس وہاں پر ہم قازقستان میں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مشن ہے. یعنی ہم جو انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کہتے ہیں، تو ریجن سے ہماری مراد پاکستان اور افغانستان، ایران اور چائنا کے ساتھ ساتھ یہ 5 ممالک ہیں جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کہلاتے ہیں، جو پہلے ایک زمانے میں سوویت یونین کا حصہ ہوتے تھے اور اس کے بعد اب آزاد ہو گئے. گزشتہ یعنی 30-35 سال سے یہ آزاد ہو چکے ہیں. ان کی اپنی اپنی حکومتیں ہیں اور یہ یعنی اچھے مواقع ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے. قازقستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 27 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ اس کی یعنی رقبہ ہے. اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، سعودی عرب سے بھی یہ بڑا ملک ہے یعنی رقبے کے لحاظ سے. لیکن اس کی آبادی بہت تھوڑی ہے، صرف 2 کروڑ اس کی آبادی ہے.
یہ جو 2 کروڑ آبادی ہے اس میں 70% قازق ہیں اور تقریباً 17-18% اس میں رشین ہیں یعنی روسی نسل والے ہیں، اور اسی طرح یہاں پر ازبک ہیں 3%، اور اس کے علاوہ پھر تاتاری ہیں، جرمن ہیں، یوکرینی ہیں اور دیگر مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے تھوڑے تھوڑے لوگ، یعنی مختلف ملکوں کے یہاں پر ان کی نمائندگی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ قازق اور اس کے بعد روسی نسل سے تعلق رکھنے والی یہاں کی آبادی ہے۔ اور اس کا 55% آبادی کا یہ شہروں میں رہتا ہے، بڑے بڑے شہر ہیں، یعنی 10-15 ایسے شہر ہیں جن کو آپ بڑے شہر کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا شہر ہے وہ الماتے ہے، جو سمجھ لیں وہاں کا پاکستان کا کراچی ہے، اور صنعتی شہر بھی ہے اور تجارتی شہر بھی ہے اور ثقافتی شہر بھی ہے ان کا الماتے، لیکن جو انہوں نے نیا کیپٹل بنایا ہے اس کا نام استانہ ہے، اور استانہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا شہر بن گیا ہے، سمجھ لیں جس طرح اسلام آباد ایک پلانٹ سٹی، ایک آرگنائز سٹی بنایا گیا ہے جنرل ایوب خان کے زمانے میں۔ پاکستان کا جو کیپٹل ہے دارالخلافہ ہے، اس کو اسلام آباد بنایا گیا 1964-65 کے زمانے میں، اس کی پلاننگ ہوئی، سن 1966-67 سے بننا شروع ہوا، اب ایک بہت بڑا شہر بن چکا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک منظم شہر ہے، اس کی شاہراہیں منظم ہیں، اس کے گرین ایریاز بہت زیادہ ہیں اور پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح استانہ بھی جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا ہے، نیا شہر ہے، تمام آبادی نہیں ہے وہاں پہ، ساری بلڈنگیں نہیں ہیں، اور بہت بڑے وسیع و عریض علاقے میں اس کو بنایا گیا ہے، کوئی 16 لاکھ سے زیادہ اس وقت اس کی آبادی ہے، اور بہت خوبصورت اور یعنی ماڈرن شہر بنایا گیا ہے۔ یہ جو قازقستان ہے یہ مالدار ملک ہے، یعنی تمام جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اس میں یہ سب سے زیادہ مالدار ملک ہے۔ اس کی جو جی ڈی پی ہے وہ $288 بلین سالانہ اس کی جی ڈی پی ہے، $288 بلین۔ ویسے تو پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ $411 بلین ہے، یعنی اس سے زیادہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، پاکستان کی 24 کروڑ آبادی ہے، اس کی 2 کروڑ آبادی ہے، تو اس لحاظ سے ہماری جی ڈی پی پر کیپٹا جو انکم کہلاتی ہے وہ $1400 بن جاتی ہے، اور ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $14,000 سے زیادہ ہے۔ تو یعنی یہاں کے لوگ متمول ہیں، مالدار ہیں، یہاں پر خوشحالی ہے، اور بڑا ملک ہے، آبادی تھوڑی ہے، اس لیے لوگ زیادہ یعنی خوشحال ہیں اور مالدار لوگ ہیں، اور وہ آپ کو نظر بھی آئے گی ہر جگہ، یعنی امن ہے ملک میں، امن ہے ملک میں، ایک اچھا ماحول پایا جاتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی اس ملک میں بہت تھوڑی ہے، یعنی ہماری ظاہر جانے سے پہلے ہماری خواہش تھی کہ ہم وہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے ہماری ملاقات ہو، لیکن استانہ میں یہ ممکن نہیں ہوا، تو پھر ہماری الماٹا جا کے ہماری 2 ملاقاتیں ہوئیں، ایک دو ہم 7-8 کاروباری شخصیات سے ملے، اور اگلے دن پھر ہم 4 ایسے افراد سے ملے جن کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے تھا، یعنی پشتو اسپیکنگ تھے، اور ان سے ہماری بہت اچھی ملاقات رہی۔ آخری دن بالکل ہوٹل میں وہ ہم سے ملنے آئے، لیکن اس سے پہلے ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہو سکا تھا۔ انفیکٹ جانے سے پہلے قازقستان میں کسی کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ نہیں تھا، یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ بھی رابطہ نہیں تھا، لیکن ہم نے کوشش کی اور ہمارا سفارت خانے کے ساتھ رابطہ بن گیا جانے سے پہلے، اور کچھ انویسٹمنٹ، تو پھر ہمارا ٹور بہت ہی بزی رہا، بلکہ بہت زیادہ بزی رہا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیلات بیان کروں گا کہ ہم نے کیا وہاں پر انہیں سرگرمیاں دکھائیں، لیکن مجموعی طور پہ ہم نے جو سفر کیا، یعنی استانہ سے الماٹا کا جو ہوائی سفر ہم نے کیا، وہ بھی تقریباً 2 گھنٹے کا سفر تھا، یعنی جہاز کے ذریعے، اور اس کے ذریعے ہمیں پورا ظاہر ملک دیکھنے کا، یعنی کم از کم اوپر سے ٹوپوگرافک اس کی اسٹڈی کرنے کا یا دیکھنے کا موقع ملا، اور بہت وسیع و غریض علاقہ ہے، اور صحرا ہے، اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، اور یعنی آبادی بہت کم ہے۔ سڑکیں نظر آئیں ہمیں اوپر سے، جہاز سے سڑکیں نظر آتی تھی، لیکن آبادی بہت کم ہمیں یعنی نظر آتی تھی۔ جو اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے قازقستان کی
کہ یہ گندم کی پیداوار دنیا میں اس کا جو پہلے 10 ممالک ہیں جو سب سے زیادہ پیداوار کرتے ہیں دنیا میں گندم کی، تو اس میں قازقستان شامل ہے۔ ظاہر ہے بہت بڑا ایریا ہے اس کے پاس، تو ہر قسم کے غلہ یہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ ویٹ پروڈکشن جو ہے یہاں پر بہت زیادہ ہے۔ قازقستان کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ یہاں گھوڑے بہت زیادہ ہیں، یہ گھوڑوں کا ملک کہلاتا ہے، ہارسز یعنی کنٹری کہلاتا ہے، اور بڑے وسیع و عریض چونکہ ان کی چراگاہیں ہیں تو اس میں جنگلی گھوڑے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اس ملک کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو گھوڑے کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، اور وہ آپ کو ایک اسپیشل ڈش کے طور پر پیش کریں گے، بلکہ سلاد کے ساتھ بھی آپ کو گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ سلاد کے ساتھ بھی آپ کو پیش کریں گے۔ تو وہاں کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے۔ سیب وہاں بہت وافر اور بہت خوبصورت سیب وہاں پایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کی ایک پہچان ہے، یعنی قازقستان کے سیب کی۔ قازقستان کی ترقی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تیل اور گیس وافر مقدار میں مہیا ہے، اور یہ ان ممالک میں شامل ہے جو تیل کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، یعنی دوسرے ممالک کو تیل بیچتے ہیں، تو یہ ان کی آمدنی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح گیس جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے وہاں پر جب آپ جائیں گے تو لوگ بتائیں گے کہ وہاں پیٹرول بھی بہت سستا ہے، وہاں بجلی بھی بہت سستی ہے، وہاں گیس بھی بہت سستی ہے، بلکہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ہمیں گیس اور بجلی سمجھ لیں کہ مفت پڑتی ہے، یعنی بہت تھوڑا اس کا بل ہوتا ہے، اور ہم وہ اس لیے وہاں آپ کو یعنی یہ سولر پینل بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہاں پر، ہم نے کوئی کم از کم نہیں دیکھا، ہوں گے سولر پینل، یعنی وہاں بتایا کہ نہیں استعمال ہو رہے ہیں دیہاتی علاقوں میں، لیکن ہمیں شہروں میں کہیں پر سولر پینل یا جنریٹر یا یو پی ایس یا اس قسم کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آئی، کوئی لوڈ شیڈنگ وہاں پر نہیں ہوتی، اور وہاں پر گیس اور بجلی جو ہے بہت سستی اور وافر مقدار میں اویلیبل ہے، اسی طرح پیٹرول بھی بہت۔ ان کی جو اور بڑی یعنی خوبی ہے قازقستان کی، وہ ان کی معدنی پیداوار ہے، یعنی ظاہر دنیا میں معدنیات میں جو سب سے مہنگا یعنی وہ منرل سمجھی جاتی ہے وہ یورینیم ہے، تو یہ 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر ہے یورینیم کی پیداوار میں دنیا میں۔ امریکہ سے بھی زیادہ یورینیم یہاں پر پیدا ہوتا ہے، چین سے بھی زیادہ یورینیم یہاں پر پایا جاتا ہے، تو یعنی یورینیم کے حوالے سے اسی طرح اور جو جتنے بھی معدنیات ہیں، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ کوپر ہو، تانبا ہو، یا اور لوہا ہو، یا اور معدنیات ہو، وہ ساری یہاں پر وافر مقدار میں 100 سے زیادہ معدنیات جو ہے یہ یہاں ایسی ہیں کہ جو یہ دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں، اور اس طرح ان کی جو ذرائع مبادلہ کی انکم ہے وہ معدنیات سے، تیل سے، گیس سے، اور یورینیم سے، اور ویٹ سے یعنی گندم سے، اور دیگر غلہ جو یہ فروخت کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کاروبار کے لیے مواقع ہیں قازقستان اور پاکستان، لیکن ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ مواقع بہت محدود ہو گئے ہیں۔ میں ویڈیو کے آخر میں وہ مسئلہ ذکر کروں گا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ الماتا میں انہوں نے بتایا کہ صرف 70 اور 80 پاکستانی فیملیز وہاں پہ رہتے ہیں، یعنی الماٹا میں 10-15 پاکستانی فیملیز آستانہ میں رہتے ہیں، یعنی بہت تھوڑی تعداد ہے، لیکن وہاں کی جیلوں میں یعنی قازقستان کی جیلوں میں 200 سے زیادہ قیدی پاکستانی ہیں، اور اس کی وجہ انلیگل مائیگرینٹس ہیں، یعنی جو ہیومن ٹریفکنگ کا جو نظام ہے، انسانی اسمگلنگ کی جو چین ہے، اس میں وہ قازقستان کو بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کرغیزستان یا ازبکستان یا کسی بھی راستے سے وہ قازقستان پہنچتے ہیں پاکستانی، اور پھر وہاں سے وہ روس یا بیلاروس یا دیگر یورپی ممالک، کیونکہ جو قازقستان ہے اس کا تھوڑا سا حصہ یورپ کہلاتا ہے، یورپی اس میں شامل ہے، یعنی زمین میں شامل ہے، زیادہ تو یہ ایشیا کا حصہ ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا یورپ کا حصہ ہے، تو ٹرین سے یا کسی بھی راستے سے وہ وہاں چلے جاتے ہیں، یورپ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آگے وہ اپنا سفر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں پر ویزا لینا بہت مشکل ہو گیا ہے، پاکستان کا بہت پابندیاں انہوں نے لگا دی ہیں، یہ ایک مشکل ہے ہماری۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یعنی وہاں جو ہمارا دورہ رہا
اس کی تفصیلات سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گا. بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی ہمارا اچھا یعنی مفید دورہ جو ہے IRS کا رہا. بہت شکریہ. آخر میں ہمیں غزہ کے مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات دلائے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.